السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلی کلاس میں ہم نے ضمائر منفصلہ پڑھے تھے۔ اسم ضمیر کہتے ہیں ایسا لفظ جو کسی اسم کی جگہ پر استعمال ہو، اسم ضمیر کہلاتا ہے۔ اور اسم ضمیر کی دو قسمیں ہیں، ضمائر منفصلہ اور ضمائر متصلہ۔ پچھلی کلاس میں ہم نے ضمائر منفصلہ کے بارے میں پڑھا۔ ضمائر منفصلہ وہ ضمائر ہوتی ہیں جو اسم فعل حرف سے الگ استعمال ہوتی ہیں، جبکہ ضمائر متصلہ وہ ضمائر ہوتی ہیں جو اسم فعل حرف کے ساتھ لگ کر استعمال ہوتی ہیں اور اسم فعل حرف کے بعد میں استعمال ہوتی ہیں۔ آئیے آج ہم ضمائر متصلہ پڑھتے ہیں۔ ضمائر متصلہ وہ ہیں جو دوسرے کلمات یعنی اسم فعل یا حرف کے ساتھ مل کر استعمال ہوتی ہیں اور بعد میں آتی ہیں، جیسے ربہ۔ یہ جو ہو ہے یہ ضمیر متصل ہے، یہ اسم کے ساتھ لگ کر استعمال ہوئی ہے۔ خلقہ، یہ ہو جو ہے یہ ضمیر متصل ہے، یہ خلق کا فعل ہے، یہ فعل کے ساتھ استعمال ہوئی ہے۔ اور لہو، یہ حرف کے ساتھ ضمیر استعمال ہوئی ہے۔ اور ضمائر متصلہ انہیں اس لیے کہتے ہیں کہ یہ اسم فعل حرف کے ساتھ جڑی ہوئی ہوتی ہیں، متصل ہوتی ہیں اور ضمائر متصلہ کہلاتی ہیں۔ ضمائر متصلہ آج ہم پڑھیں گے مذکر غائب کی ضمائر اور مؤنث غائب کی ضمائر۔ مذکر غائب کی تین ضمیریں ہیں، ہو اس ایک مذکر کا، ہما ان دو مذکر کا، ہم ان سب مذکر کا۔ تو یہ تین ضمیریں مذکر غائب کے لیے استعمال ہوتی ہیں، جیسے انگریزی میں ہز استعمال ہوتا ہے، ہو اس ایک مذکر کا، ہما ان دو مذکر کا، ہم ان سب مذکر کا۔ اس کے بعد مؤنث غائب کی بھی تین ضمیریں ہیں، ہا اس ایک مؤنث کا، ہما ان دو مؤنث کا، ہنہ ان سب مؤنث کا۔ اچھا، ہم نے ضمائر منفصلہ پڑھی تھیں، اس میں بھی یہ ہما اور ہم اور ہما اور ہنہ استعمال ہوئی تھیں۔ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ یہ ضمائر منفصل میں سے ہے یا ضمائر متصل میں سے ہے؟ تو ہمیں ایسے پتہ چلے گا کہ اگر متصل ہو تو وہ ضمائر متصل ہوگی، اگر الگ ہو تو پھر وہ ضمیر منفصل ہوگی۔ ہو ہما ہم، ہا ہما ہنہ۔ اب ہم ان کو اسم فعل اور حرف کے ساتھ استعمال کرتے ہیں۔ رب جو ہے یہ اسم ہے، اس کے ساتھ یہ ضمائر استعمال میں کر رہا ہوں۔ ربہ اس ایک مذکر کا رب، ربہما ان دو مذکر کا رب، ربہم ان سب مذکر کا رب، ربہا اس ایک مؤنث کا رب، ربہما ان دو مؤنث کا رب، ربہن ان سب مؤنث کا رب۔ تو یہ جو ضمائر متصلہ کے ساتھ جب یہ اسم کے ساتھ لگ کر استعمال ہوتی ہیں تو مرکب اضافی بناتی ہیں۔ آپ نے پیچھے مرکب اضافی کا سبق پڑھا ہے، تو یہ ربہ، ربہما، ربہم، ربہا، ربہن، ربہما، ربہن، یہ مرکب اضافی بھی ہیں۔ تو ضمیر متصل جب اسم کے ساتھ لگ کر آئے گی تو مرکب اضافی بنائے گی۔ ربہ اس ایک مذکر کا رب، ربہما ان دو مذکر کا رب، ربہم ان سب مذکر کا رب، ربہا اس ایک مؤنث کا رب، ربہما ان دو مؤنث کا رب، ربہن ان سب مؤنث کا رب۔ اب ہم ان ضمائر کو جو ہے وہ فعل کے ساتھ بھی استعمال کرتے ہیں اور حرف کے ساتھ بھی استعمال کرتے ہیں۔ الا جو ہے یہ حرف جر ہے،
تو اس کے ساتھ یہ ضمیر ضمائر متصلہ میں لگا رہا ہوں۔ تو یہ الا، الا کا معنی ہوتا ہے پر، الا، تو اس کے ساتھ جب یہ ضمیر ہو استعمال ہوگی تو پڑھنے میں آسانی پیدا کرنے کے لیے دیکھیں علیہ پڑھنا مشکل ہے، تو اس پیش جو الٹا پیش ہے اس کو زیر میں بدل دیا جاتا ہے۔ یاد رکھیں یہ جو ضمیر واحد مذکر غائب کی ضمیر ہے یہ ہو اور بعض اوقات پیش کے ساتھ بھی استعمال ہوگی، زیر کے ساتھ بھی استعمال ہوگی، کھڑی زیر کے ساتھ بھی استعمال ہوگی، سب کا معنی ایک ہی ہے، ہو یا پیش کے ساتھ، زیر کے ساتھ اور کھڑی زیر کے ساتھ۔ جیسے یہ دیکھیں الا کے ساتھ یہ زیر کے ساتھ استعمال ہوتی ہے تو معنی میں کوئی فرق نہیں ہوگا۔ اس پر، اس ایک مذکر پر، علیہما ان دو مذکر پر، علیہما ان دو مذکر پر، علیہم ان سب مذکر پر، علیہا اس ایک مؤنث پر، علیہما ان دو مؤنث پر، علیہن ان سب مؤنث پر۔ تو الا حرف جر ہے، تو حرف جر کے ساتھ جب ضمیر متصل استعمال ہوگی تو یہ مرکب جاری بنائے گی۔ علیہ اس کو ہم مرکب جاری کہیں گے، علیہما کو بھی، علیہم کو بھی۔ اور اس میں یہ بات دیکھیں کہ یہاں ہے ہما اور یہاں ہے ہما، یہاں ہے ہم، یہاں استعمال کیا ہے میں نے ہم، اور یہاں بھی دیکھیں علیہما کی بجائے علیہما، علیہن کی بجائے علیہن۔ یاد رکھیں کہ اصل میں علیہما ہی ہے، علیہم ہی ہے، مگر پڑھنے میں آسانی پیدا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن پڑھنا بھی آسان بنایا ہے۔ ہما ہما ہو گیا ہے، ہم ہو گیا ہے، معنی میں کوئی فرق نہیں آئے گا۔ تو علیہما، علیہما پڑھنا مشکل تھا اور ردم بھی نہیں بننا تھا، اللہ نے قرآن پڑھنا آسان بنا دیا، ہما کو ہما استعمال کر لیا، ہنہ کو ہنہ استعمال کر لیا۔ تو یہ حرف کے ساتھ بھی استعمال ہوں گی، علیہ، علیہما، علیہم، علیہا، علیہما، علیہن۔ فعل کے ساتھ اس کا استعمال دیکھیں، یہ خلق کا فعل ہے، اس کا معنی ہے اس نے پیدا کیا۔ یہ آگے جا کے ہم فعل کا سبق پڑھیں گے۔ خلق اس نے پیدا کیا، اس ایک مذکر کو، خلق اس نے پیدا کیا، ہما ان دو مذکر کو، خلق اس نے پیدا کیا، ہم ان سب مذکر کو، خلقہا اس نے پیدا کیا اس ایک مؤنث کو، خلقہما اس نے پیدا کیا ان دو مؤنث کو، خلقہن اس نے پیدا کیا ان سب مؤنث کو۔ تو فعل کے ساتھ بھی ضمیر متصل استعمال ہوتی ہے، تو یہ ہما ہم یہ مذکر غائب کی ضمیریں ہیں، واحد مذکر غائب کے لیے، ہما تثنیہ مذکر غائب کے لیے، اور ہم جمع مذکر غائب کے لیے، اور ہا واحد مؤنث غائب کے لیے، ہما تثنیہ مؤنث غائب کے لیے، ہنہ جمع مؤنث غائب کے لیے۔ تو یہ ضمائر متصلہ اسم فعل حرف کے ساتھ لگ کر استعمال ہوتی ہیں، اسم فعل اور حرف کے بعد استعمال ہوتی ہیں۔ ضمائر متصلہ کا ہم نے ایک حصہ پڑھا ہے، باقی ضمائر متصلہ انشاءاللہ ہم اگلی کلاس میں پڑھیں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن کی سمجھ عطا فرمائے، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔